نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجن شهبرة ولا نهبرة ولا هبدرة ولا لفوتا. تو آج ہماری بات کا موضوع ہے، اس میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. جی ہاں، صحیح سنا. تو آج انشاءاللہ اس موضوع پہ بات ہوگی. میرے نبی نے نصیحت کے طور پر فرمایا کہ ان سے نکاح نہ کرو، یہ فقط مشورہ ہے، یہ فقط مشورہ ہے. میرے نبی نے فرمایا البتہ اگر کوئی انسان مشورہ نہ مان کر نکاح کر لے تو نکاح بے شک ہو جائے گا. تو میرے نبی نے 5 عورتوں سے نکاح نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. کیا کہا؟ 5 عورتوں سے نکاح نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. یہ مشورہ نبی ہے، ممانعت نبی نہیں ہے. بس اس لیے جس نے جو نکاح سے مقصد حاصل ہوتا ہے، جس کے لیے بندہ نکاح کرتا ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا. ہاں، نکاح لازمی ہر صورت ہو جائے گا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف مشورہ ہے اور نبی کے مشورے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی. 11 میں سے 9 میرے نبی نے جن سے نکاح فرمایا وہ بیوہ تھیں. جی ہاں، صحیح سنا، 9 بیوہ تھیں، اور ان میں سے 2 اماں عائشہ اور اماں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں وہ بیوہ نہیں تھیں. باقی تمام بیوہ سے نکاح فرمایا. ہاں، بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ جو میں بولنا چاہ رہا ہوں، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ اگر سمجھ کے چلیں گے تو آسانی ہوگی. میرے استاد نے ہمیں پڑھاتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ حدیث پڑھانے والے استاد معلم کو پہلے یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ حدیث میں منشا کیا ہے، حدیث کا حکم کیا ہے، حدیث میں حکم کیا آ رہا ہے. اس اعتبار سے حدیث بیان کرنی چاہیے. تو میں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. تو میرے نبی نے جن عورتوں سے نکاح نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 5 ہیں. غور سے سنو، وہ کتنی ہے؟ وہ 5 ہیں. پہلی کون ہے؟ شہبارتن. کیا مطلب؟ نیلی آنکھوں والی. نیلی آنکھوں والی مطلب جس کی بلو آئیز ہوں. اب کچھ لوگ کہیں گے یہ تو خوبصورتی کی علامت ہے. بالکل ہے، لیکن وجہ سنو. میرے نبی نے فرمایا یہ عورت مکار ہوگی. کیا فرمایا؟ یہ عورت مکار ہوگی، وفادار نہیں ہوگی. میں پھر کہتا چلوں، یہ مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. یہ مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. اب دوسری عورت کون ہے؟ نہبراتن. دوسری عورت کے بارے میں فرمایا جو لمبی اور پتلی ہو. یہ 2 صفتیں بتائیں، ایک لمبی ہونا، دوسری صفت پتلی ہونا. تو میں آپ کو بتلاتا چلوں اب منع کیوں فرمایا. فرماتے ہیں یہ عورت بوڑھی جلدی ہو جاتی ہے. کیا فرمایا؟ لمبی اور پتلی عورت جو ہوتی ہے یہ بوڑھی جلدی ہو جاتی ہے، اور عقل بھی اس میں جو ہے نا دوسروں کی بنسبت کم ہوتی ہے. یہ مشورہ ہے، یہ نبی نے مشورے کے طور پر بتایا. اب تیسری عورت کون ہے؟ تیسری عورت ہے لہبراتن. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے جو عمر رسیدہ ہو. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ بوڑھی عورت ہو جو مرنے کے بالکل قریب ہے. اب اس سے منع کیوں فرمایا؟ تو ایسی عورت سے نکاح کرنے سے خدمت، جو آپ آدمی کو شوہر کو خدمت چاہیے ہوتی ہے، وہ خدمت نہیں کر پائے گی. ظاہر سی بات ہے جب مرنے کے قریب ہوگی تو وہ خود چاہے گی کہ اس کی کوئی خدمت کرے. وہ کیا کسی کی خدمت کرے گی؟ میں پھر کہتا چلوں، میں بار بار کہتا آ رہا ہوں، یہ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ یہ صرف مشورے کے طور پر بتایا ہے، یہ حکم نہیں ہے. اگر کوئی انسان ان سے نکاح کر لے تو نکاح 100% ہو جائے گا. اب آگے چلتے ہیں. چوتھی عورت کے بارے میں فرمایا ہبدراتن. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہبدرا کہتے ہیں جس کا قد چھوٹا ہو، جو بدشکل ہو، بدصورت ہو. اس سے نکاح کا اس لیے منع فرمایا ہے کہ اس عورت میں مکاری زیادہ ہوتی ہے. کیا زیادہ ہوتی ہے؟ مکاری زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے چھوٹی قد والی اور جس کی بدصورت شکل ہو اس سے نکاح نہ کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے.
آخری کون سی ہے؟ پانچویں عورت لفوت. لفوت کسے کہتے ہیں؟ وہ عورت جو بیوہ یا بچوں کی ماں ہو. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس لیے منع فرمایا ہے کہ اس کی ساری اٹینشن، اس کی ساری پریورٹی بچوں کی طرف ہوگی. جو پرانا شوہر ہے اس کی طرف ہوگی. وہ اس شوہر کو اس پرانے سے کمپیئر کرے گی کہ اس کی یہ والا شوہر زیادہ اچھا ہے یا وہ والا شوہر زیادہ اچھا ہے، تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا. اس لیے میرے نبی نے مشورہ دیا ہے. تو یہ تو وہ 5 عورتیں ہیں جن سے میرے نبی نے نکاح نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. میں بار بار مشورے کا لفظ بول رہا ہوں. یہ مشورے کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے نبی نے حکم نہیں دیا ہے. حکم دیا ہوتا تو یہ کرنا ضروری ہوتا. یہ فقط مشورہ ہے. مشورے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اختیار ہے. اگر کوئی نکاح کر لے تو بالکل نکاح ہو جائے گا. تو یہ تھیں وہ 5 عورتیں تھیں. یہ وہ 5 عورتیں تھیں جن سے میرے نبی نے نکاح نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. اب میں آپ کو 5 اور ایسی عورتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ایک ولی اللہ نے اپنے مریدوں کو نصیحت کے طور پر بتاتا چلتا ہوں. تو یہ 5 جو عورتیں تھیں وہ یہ ہیں. ان میں پہلے نمبر پر جو آتی ہے وہ ہے العنانہ. کیا بولا؟ عنانہ. اب عنانہ کہتے کسے ہیں تو میں بتاتا چلوں کہ عنانہ کہتے ہیں اس عورت کو جو ہر وقت ہماری اس کا رونا روتی رہتی ہے. یہ بیماری کا رونا روتی ہے کہ جو ہے نا مجھے یہ بیماری ہے, میرے تو سر میں درد ہے, میں کام کیسے کروں گی, آج میرے ہاتھ میں درد ہے, آج میرے پاؤں میں درد ہے. اس کو عنانہ کہتے ہیں. دوسری عورت کا نام ہے المنانہ. اب منانہ کسے کہتے ہیں؟ منانہ کہتے ہیں احسان جتلانے والی. ہاں, جو احسان جتلائے, ہر بات پہ احسان جتلائے. کہ جو شوہر کو ہر بات پہ احسان جتلا کے بولے کہ میرے والدین نے, میرے ماں باپ نے تجھ پر احسان کیا ہے, ورنہ تو کچھ بھی نہیں تھا, تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, میں آئی تو میرے ماں باپ نے تجھے بہت کچھ دیا. یہ احسان جتلانے والی ہے. اب تیسری عورت کون ہے؟ الحداقہ. کیا کہا؟ الحداقہ. حداقہ کہتے ہیں اس عورت کو جس کو ہر چیز کا شوق ہو. ہر چیز کا شوق ہو. کیا مطلب ہر چیز کا شوق ہو؟ یعنی شوہر کے حالات جیسے بھی ہوں, اچھے ہوں برے ہوں, اس کو اس سے کوئی غرض نہ ہو. اس کو بس اپنی پوری فرمائشیں چاہیے ہوں. اس کو اپنے آرام کے لیے ہر چیز چاہیے ہو, ہر چیز کا شوق پورا کرے. اس کے لیے اس کو شوہر کے لیے وہ ضد بن جائے کہ مجھے یہ چاہیے, بھلے اس شوہر کی اتنی حیثیت ہو یا نہ ہو. اس کو کہتے ہیں حداقہ. اب چوتھی عورت کون ہے؟ یہ ہے منانہ. پہلے والی کا کیا کہا تھا میں نے؟ عنانہ, دوسری منانہ, تیسری حداقہ. اب چوتھی جو ہے یہ ہے حنانہ. حنانہ کہتے ہیں بیوہ ہو اور اس کے دل میں پہلے شوہر کی محبت ہو. ہاں, حنانہ کہتے ہیں جو بیوہ ہو اور اس کے دل میں پہلے شوہر کی محبت ہو. اب ظاہر ہے جس کے دل میں پہلے شوہر کی محبت ہوگی وہ اس شوہر سے کیا محبت کرے گی, اس کی کیا خدمت کرے گی, تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا. اب پانچویں عورت, یہ سب سے خطرناک, غور سے سنو, یہ سب سے خطرناک, یہ کیا ہے؟ براقہ. البراقہ. براقہ کہتے ہیں جو ہر چھوٹی بات پر غصہ کرنے والی ہو. کیا مطلب غصہ کرنے والی ہو؟ جس کو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر شکایت ہو, یعنی اس میں شکر نہ ہو, ہر بات پر ناشکری کرنے والی ہو. تو یہ میں نے آپ کو جو بتائی یہ 10 عورتیں ہو گئی ہیں جن سے نکاح نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے ان عورتوں سے نکاح نہیں ہوگا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں ایک بار پھر کہتا چلوں, میں ایک بار پھر کلیئر کر دوں کہ ان سے نکاح بالکل ہو جائے گا, 100% ہو جائے گا. تو بس اسی کے ساتھ میں اس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ بولا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.